السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور حج 2024 کے لیے قبول فرمائیں۔ جن لوگوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کا انتظامات فرمائیں۔ بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ پیسوں کا انتظام ان کا نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ دوستو، جن لوگوں کا پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کے پیسے کہیں گئے ہوئے ہیں، کسی کو دے رکھے ہیں اور ان میں کے آنے میں بھی وقت ہے، تو ایسے مجبور لوگ بھی ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ جو بھی پیسے ان کے پاس فی الحال ہے، جیسے 81,800 روپے کی قسط ہے، اگر آپ کے پاس 50,000 40,000 روپے ہیں تو فی الحال آپ انہیں جمع کر دیں۔ باقی پیسے بعد میں بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بالکل ہی پیسے جمع نہیں کریں گے تو اس سے جو ہے آپ پینڈنگ میں چلے جائیں گے اور پھر بعد میں آپ کو بڑی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو پھر دوبارہ سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی اور بہت مشکل ہے کہ آپ کا دوبارہ نمبر لگے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ پیسے آپ ضرور جمع کر دیں اور باقی پیسے آنے کے بعد جمع کر دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب، فلائٹ کا سمے کب معلوم ہوگا، یعنی ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہماری فلائٹ کب کی ہے، کون سی تاریخ کی ہے؟ تو دوستو، فلائٹ کا جو پتہ چلتا ہے وہ عید کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جیسے ہی 10-15 دن جانے میں رہ جائیں گے تو سبھی کی فلائٹوں کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جس طرح سے اسٹیٹس اپنا چیک کرتے ہیں، اسی طرح سے اسٹیٹس میں یہ شو ہونے لگے گا کہ آپ کی فلائٹ کون سی ہے، کون سی تاریخ کی ہے، کون سے دن کی ہے یا رات کی ہے، کتنے بجے کی ہے، اور ریٹرن فلائٹ بھی اس میں شو ہوگی کہ ریٹرن آپ ادھر سے کون سی تاریخ میں واپس ہوں گے، جدہ سے یا مکے سے یا مدینے سے، وہ سب کچھ لکھا ہوا اس میں آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا، السلام علیکم السلام حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے مسئلے کو پچھلی ویڈیو میں بتایا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ راجستھان کی فلائٹ 9 مئی سے 25 مئی تک ہے، اگر میں لاسٹ فلائٹ والی فلائٹ میں جانے کی اپلیکیشن دوں تو کیا واپسی میں بھی مجھے لاسٹ فلائٹ ہی ملے گی یا پھر واپسی میں حج کمیٹی مجھے کوئی بھی فلائٹ دے سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ جتنی لیٹ جاؤ گے اتنی ہی لیٹ آؤ گے، جلدی جاؤ گے تو جلدی آؤ گے۔ جو تقریباً 40 دن ہیں، 38-40 دن ہوتے ہیں، تو اتنے ہی دن سب کو رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ لیٹ جاتے ہیں، بعد کی فلائٹوں سے جاتے ہیں، تو وہ ادھر سے بھی بعد کی فلائٹ میں ہی آتے ہیں۔ اگر کسی کو جلدی ہے، جلدی آنا چاہتے ہیں، تو ادھر سے آپ کو اپنا ٹکٹ بنوانا پڑے گا، خود اپنے پیسوں سے خرید کر آنا ہوگا۔ حج کمیٹی کو اطلاع کرنی ہوگی، حج کمیٹی کا وہاں آفس ہوتا ہے، آپ وہاں جا کر انہیں بتائیں گے کہ میں جانا چاہتا ہوں تقریباً 2-3 دن پہلے، اور پھر باقاعدہ حج کمیٹی کا بندہ آپ کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے جائے گا۔ آپ کا پاسپورٹ وہیں جا کر کے دے گا، اس سے پہلے آپ کا پاسپورٹ نہیں دے گا، اور اپنے پیسوں سے آپ کو ٹکٹ خریدنی ہوگی۔ اس سے پہلے حج کمیٹی جو ہے بھیج دیا کرتی تھی جو لوگ جلدی آنا چاہتے تھے، لیکن اب حج کمیٹی نے پچھلے سال سے رول بنا دیا ہے کہ اگر کوئی جلدی آنا چاہتا ہے تو وہ پیسے الگ سے خرچ کرے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا ریال اپنے ضلع سے ابھی لے سکتے ہیں اگر 23 روپے کا مل جائے تو؟ جی ہاں، 22-23 روپے کا مل رہا ہے، آپ ابھی بھی لے کر رکھ سکتے ہیں اور جب بھی لے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ دوسرا سوال بھائی نے پوچھا کہ جناب، سارے ڈاکومنٹ اسٹیٹ حج کمیٹی لکھنؤ کو اسپیڈ پوسٹ کر دیا ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ڈاکومنٹ حج کمیٹی نے ریسیو کر لیے ہیں؟ بھائی، اس کا تو پتہ آپ نے اسپیڈ پوسٹ سے آپ کو ایک پرچی ملی ہوگی جس کے اوپر ٹریکنگ نمبر لکھا رہتا ہے، آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ پہنچ گئے یا نہیں پہنچے۔ یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی SMS وغیرہ اس کا نہیں آتا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کووڈ کا 1 ڈوز لیا ہوا ہے تو کیا چلے گا؟ نہیں بھائی، 1 ڈوز نہیں چلے گا، 1 ڈوز والے لوگ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، اس لیے 1 ڈوز کا جس کے پاس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ دونوں ڈوز کا بنوائیں اور اسے جو ہے جمع کر دیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے، السلام علیکم السلام بھائی جان، پہلی قسط جمع کر کے سارے ڈاکومنٹ بھیج دیے ہیں، کیا اس کی کوئی انفارمیشن حج کمیٹی دے گی؟ نہیں بھائی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا انڈکشن لے جا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، انڈکشن نہیں لے جا سکتے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کتنی بار
ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ لکھنؤ کا کریکٹ ایڈریس بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پہلے لال باغ تھا، ستمبر 2023 میں سروجنی نگر ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حج فرض تھا لیکن معلوم تو نہیں تھا کہ مجھ پر فرض ہو گیا ہے اور حج کرنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس حج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن شوہر پیسے دے رہے ہیں اور تھوڑے پیسے میں خود کا ملائی اور الحمدللہ اس سال حج جانا ہے، تو کیا میرا فرض حج ادا ہو جائے گا یا نفل ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، آپ کے شوہر نے آپ کو اگر پیسے ادھار کے طور پر دیے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر آپ کو پیسے سونپ دیے کہ بھائی یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، تو پیسے آپ کے ہو گئے۔ اب آپ کے اوپر حج فرض ہوگا، کیونکہ اتنا پیسہ آپ کے پاس آ گیا، جتنے پیسے سے حج فرض ہو جاتا ہے، تو آپ کا حج فرض جو ہے اتر جائے گا۔ بھائی نے کہا ہے کہ دوسری قسط اعلان ہونے سے پہلے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، ابھی نہیں جمع کرنی، جب اعلان ہوگا جب ہی جمع کرنی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں نے کچھ ویڈیو میں دیکھا ہے کہ مینا میں الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، جیسا کہ اے کیٹیگری، اس کیٹیگری میں اچھی فیسلٹی ملتی ہے مینا میں۔ بھائی مینا کے اندر کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی، ہندوستان والوں کی سب کی کیٹیگری ایک ہی ہوتی ہے۔ باہر ودیش والوں کے لیے اچھا انتظام ہوتا ہے، دوسرے دیش کے جو لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے ایک ہی کیٹیگری ہوتی ہے اور وہی خیمے سب کو دیے جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، یہ آپ نے غلط سنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ لکھنؤ ڈاکومنٹ بھیجے ہیں وتھ پاسپورٹ، لیکن وہاں 2 ایڈریس دکھا رہا ہے، 2023 میں لال باغ، 2024 میں سروجنی نگر، کون سا صحیح ہے؟ بھائی سروجنی نگر والا صحیح ہے، دوسری جگہ نہ بھیجیں۔ تو دوستو، یہ آپ حضرات کے سوالات تھے جن کا میں نے اچھی طرح سے جواب دے دیا ہے۔ اگر آپ کے من میں کچھ کنفیوژن ہے، دوبارہ سوال کر سکتے ہیں کمنٹ میں۔ آپ حضرات کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ جو بھی ہمارے سبسکرائب ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام جہان کی خوشیاں انہیں نصیب فرمائیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔